الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح البردہ میں لکھتے ہیں کہ ابھی مجھے حج پر جانے کی سعادت نہیں ملی تھی، لیکن جو حجاج عرب سے واپس آیا کرتے تھے میں ان سے مکہ مدینے اور عرب کے متعلق بہت دلچسپی سے سوالات پوچھا کرتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات بدر کے میدان سے گزرتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہاں جنگ کا طبل یعنی ڈرم بج رہا ہو، تو مجھے حاجیوں کی اس بات پر یقین نہیں آتا تھا اور میں اس کی بڑی تعویلیں کیا کرتا تھا کہ نہیں وہ طبل کی آواز نہیں بلکہ تمہارے خود کے جانوروں کے پیروں کی آواز ہوگی۔ تو وہ لوگ مجھے بتاتے تھے کہ وہاں کی زمین بڑی نرم ہے اور ہمارے پاس تو اونٹ ہوتے ہیں اور اونٹ کے پاؤں تو سخت زمین پر بھی آواز نہیں کرتے، بھلا نرم زمین میں کیا آواز کریں گے۔ بہرحال مجھے یہ سب سنتے سنتے کافی عرصہ ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج پہ جانے کی توفیق دے دی۔ حج کے بعد میں بدر کی زیارت کے لیے بھی گیا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میرے ہاتھوں میں ایک سعدان درخت کی ایک شاخ موجود تھی اور میں اپنے ہی خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ میرے ساتھ موجود عربیوں کا ایک غلام اچانک رک گیا اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں بھی یہ طبل کی آواز آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر میں اچانک سے ٹھٹک کر رہ گیا اور مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اور جو کچھ بھی حاجیوں نے مجھے بتایا تھا وہ سب ایک ایک کر کے مجھے یاد آنے لگ گیا، اور میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے ہوا میں ایک بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہو اور ایک جنگی طبل کی مدھم سی آواز لگاتار سنائی دے رہی ہے۔ بخدا مجھے پھر بھی تھوڑا سا شک ہوا اور میں سوچا کہ یہ جو میں نے عصا اٹھایا ہوا ہے کیا یہی ہوا سے ٹکرا کر تو آواز پیدا نہیں کر رہا؟ تو میں نے فوراً وہ عصا نیچے پھینک دیا، خود بھی جھک کر زمین پر بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا، پھر کھڑا ہو گیا تاکہ کسی طرح سے طبل کی آواز کا راز جان سکوں کہ کہیں یہ میری کسی چیز سے تو نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ بالآخر مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ آواز بدر کے میدان میں ہی گونج رہی ہے۔ وہ ہے بالکل کسی جنگی طبل کی آواز۔ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے بدر کے میدان میں رکے اور پورا وقت میں وقفے سے اس طبل کی آواز سنتا رہا، اور میں نے محسوس کیا کہ قافلے میں سے ہر کوئی اس آواز کو نہیں سن پا رہا تھا بلکہ صرف چند لوگ یہ آواز سن رہے تھے۔ جزاک اللہ۔